بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ عزیز طالبات، آج ہم نے میر ببر علی انیس کی نظم نمود صبح کے بارے میں مطالعہ کرنا ہے۔ پہلے ہم ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ میر ببر علی انیس کون ہیں؟ میر ببر علی انیس اردو مرثیہ کے حوالے سے خاص اور اونچا نام رکھتے ہیں۔ مرزا دبیر اور میر ببر علی انیس دو ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اردو مرثیہ میں ایسی شان اور آن پیدا کی، اردو مرثیہ ان کے نام کے ساتھ محسوس ہو گیا۔ آج ہمارے پاس نظم نمود صبح کے عنوان سے ہے۔ نظم نمود صبح میر ببر علی انیس کے ایک مرثیے کا حصہ ہے۔ عزیز طالبات، میں آج آپ کو بتاؤں گی مرثیہ کیا ہے۔ شاعر جو ہے مرثیہ کو عموماً مسدس کی حیثیت میں لکھتا ہے، یعنی ہر بند میں 6 مصرعے ہوتے ہیں۔ مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جو کسی مرنے والے کی یاد میں لکھا جائے، مگر اب رواج حاصل ہو چکا ہے کہ کربلا کا واقعہ مرثیہ کی صورت میں کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ غم تمام مسلمانوں کا مشترکہ ہے۔ اس نظم میں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کربلا کی صبح کے مناظر کی بات کی ہے۔ چلے اب ہم عزیز طالبات نمود صبح کے بارے میں مطالعہ کر لیتے ہیں۔ نمود صبح کا معنی ہے صبح کا ظاہر ہونا۔ آپ اس نظم کو پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گی میر انیس کی مرثیہ نگاری سے روشناس کرتے ہوئے مرثیہ کے اجزائے ترکیبی کی توضیح کر سکیں۔ آپ اسلامی تہذیب، اخلاقی اقدار اور جذبہ شہادت سے روشناس ہو سکیں۔ آپ مشکل الفاظ و تراکیب، تشبیہات و استعارات اور ثناء بدائی کے بارے میں جان سکیں۔ میر انیس کی زبان عربی، فارسی اور اردو کا حسین امتزاج ہے۔ ان خصوصیات کے حوالے سے آپ میں آگاہی پیدا ہو سکے۔ بند نمبر 1 ہے ہمارے پاس، طے کر چکا جو منزل شب کاروان صبح۔ منزل شب کا معنی ہے رات کی منزل، کاروان صبح، صبح کا قافلہ۔ ہونے لگا افق سے ہویدا نشان صبح۔ افق کا معنی ہے آسمان، ہویدا کا مطلب ہے ظاہر۔ گردوں سے کوچ کرنے لگے اختران صبح۔ گردوں کہتے ہیں آسمان کو، اختران صبح، اختران اختر کی جمع ہے ستارے۔ ہر سو ہوئی بلند صدائے اذان صبح، پنہاں نظر سے روئے شب تار ہو گیا۔ پنہاں کا مطلب ہوتا ہے ظاہر، روئے شب تار گہری سیاہ رات کا چاند۔ عالم تمام مطلع انوار ہو گیا۔ مطلع انوار کا معنی ہے روشنی کا مرکز۔ عالم کا معنی ہے دنیا۔ پہلے اس بند کے پہلے مصرعے کا مفہوم ہے۔ صبح کا قافلہ جب رات کی منزل طے کر چکا تو آسمان پر صبح کے طلوع ہونے کی نشانی ظاہر کرنے لگی۔ ہونے لگا افق سے افیدا نشان صبح، آسمان سے صبح کے ستارے رخصت ہونے لگے اور ہر طرف صبح کی اذان کی صدا بلند ہونے لگی۔ گردوں سے کوچ کرنے لگے اختران صبح، ہر سو ہوئی بلند صدائے اذان۔ سیاہ تاریک رات کا چہرہ نظروں سے اوجھل ہو گیا اور تمام دنیا میں صبح کا اجالا پھیل گیا۔ اب اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس بند میں شاعر نے میدان کربلا کا طلوع صبح کا منظر بہت ہی بلیغ انداز میں بیان کیا ہے۔ طلوع صبح کے وقت آسمان پر جو تبدیلیاں ظاہر ہوتی ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ صبح کا قافلہ جو رات کی منزل کی جانب رواں دواں تھا، وہ قافلہ اپنا سفر مکمل کر چکا ہے اور اپنی منزل پر پہنچ چکا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر نے طلوع صبح کی نشانیوں کا ذکر اس طرح سے کیا ہے کہ آسمان کے کنارے پر صبح کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ صبح کے وقت طلوع آفتاب سے پہلے آسمان پر ایک سرخی سی چھا جاتی ہے جو آمد صبح کا اعلان ہوتا ہے۔ تیسرے مصرعے میں شاعر آسمان سے ستاروں کے رخصت ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ ستارے جو تمام رات آسمان پر موتیوں کی مانند چمکتے ہیں اور رات کا حسن بڑھاتے ہیں، اور صبح ہوتے ہی یہ ستارے آہستہ آہستہ غائب ہونے لگتے ہیں۔ چوتھے مصرعے میں شاعر صبح کے وقت کی روحانیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صبح کے وقت ایک نشانی اذان فجر ہے۔ جب افق کی سرخی ظاہر ہوئی، ستارے رخصت ہوئے تو
تو ہر طرف صبح کی اذان کی صدا بلند ہونے لگی، جسے سن کر اطاعت گزار اور خدا کے نیک بندے عبادت کے لیے مسجدوں کا رخ کرنے لگتے ہیں۔ اگلا بند ہے ہمارے پاس، خورشید نے جو رخ سے اٹھائی نقاب شب۔ خورشید کا معنی ہے سورج، رخ چہرہ، اٹھائی نقاب شب۔ نقاب شب کا مطلب ہے رات کا پردہ۔ در کھل گیا سحر کا، ہوا بند باب شب۔ سحر کہتے ہیں صبح کو، باب شب کہتے ہیں رات کا دروازہ۔ انجم کی فرد فرد سے لے کر حساب شب۔ انجم کہتے ہیں ستارے کو۔ دفتر کشائے صبح۔ دفتر کشائے صبح سے مراد یہاں پہ ہے سورج نے الٹی کتاب شب۔ گردوں پہ رنگے چہرہ مہتاب فک ہوا، سلطان غرب و شرق کا نظم و نسق ہوا۔ گردوں کہتے ہیں آسمان کو، رنگ چہرہ مہتاب چاند کا چہرہ، فک کا مطلب ہے بدل جانا، سلطان غرب و شرق مشرق و مغرب کا بادشاہ، نظم و نسق کہتے ہیں انتظام کو۔ سورج نے چہرے سے رات کی نقاب اتاری تو صبح کا دروازہ کھل گیا اور رات کا دروازہ بند ہو گیا۔ دوسرے شعر کی مفہوم ہے، صبح کے اجالے نے ایک ستارے سے رات کا آسمان لے کر رجسٹر بند کر دیا۔ آسمان پر چاند کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور ہر طرف مشرق و مغرب کے بادشاہ سورج کی حکمرانی شروع ہو گئی۔ پہلے مصرعے میں شاعر نے میدان کربلا میں صبح کی آمد کا منظر نہایت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر نے آفتاب کو ایک خوبصورت حسینہ سے تشبیہ دی ہے، جس نے چہرے پر سیاہ نقاب ڈالی ہوئی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ طلوع صبح کے وقت آفتاب نے اپنے چہرے سے رات کی سیاہ نقاب پلٹ دی۔ سیاہ نقاب کی وجہ سے دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی رات کی سیاہ نقاب اٹھائی گئی تو آفتاب کا خوبصورت اور روشن چہرہ پر آمد ہوا۔ دوسرے مصرعے میں شاعر نے یہ پیغام دیا ہے کہ جیسے ہی آفتاب نے سیاہ نقاب اٹھائی، رات کا سیاہ دروازہ بند ہوا اور ہر طرف طلوع سحر کے باب کھل گئے۔ شاعر نے یہاں رات اور صبح کو دروازوں سے تشبیہ دی ہے، جیسے کسی عمارت کا دروازہ کھلنے سے روشنی داخل ہونے لگتی ہے اور دروازہ بند ہونے پر تاریکی چھا جاتی ہے، اسی طرح شاعر نے طلوع سحر کا دروازہ کھولا تو روشنی سیلاب کی مانند ہر طرف پھیل گئی۔ تیسرے اور چوتھے مصرعے میں شاعر نے صبح کو ایک رجسٹرار سے تشبیہ دی ہے، جس کے ذمے ایک کارکن سے اس کی ڈیوٹی کا حساب لے کر رجسٹر میں درج کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ صبح کے دفتر کے رجسٹرار، یعنی کہ صبح کے دفتر کے رجسٹرار کس کو کہا ہے؟ سورج کو، نے رات کے ایک ایک کارکن یعنی ہر ستارے سے اس کی کارکردگی کا حساب لے کر رجسٹر میں درج کیا اور کام ختم ہونے کے بعد رجسٹر الٹ کر رکھ دیا۔ یہ آسمان پر صبح کے وقت ایک ایک ستارے کے رخصت ہونے کا انداز ہے۔ آخری شعر میں شاعر طلوع صبح کے وقت سورج کی روشنی کے سامنے چاند کی روشنی ماند پڑ گئی اور آسمان پر چاند کے چہرے کا رنگ فک پڑ گیا، سورج کے سامنے وہ پھیکا پڑ گیا۔ اس طرح آسمان پر چاند کی حکمرانی کا دور ختم ہوا اور سورج جو مشرق و مغرب کا بادشاہ ہے، اس کے عہد حکمرانی کا آغاز ہو گیا۔ بند نمبر 3 ہے ہمارے پاس، یوں گلشن فلک سے ستارے ہوئے رواں۔ گلشن فلک کہتے ہیں آسمان کا باغ، رواں کہتے ہیں روانہ۔ چن لے چمن سے پھولوں کو جس طرح باغباں، باغباں کہتے ہیں مالی کو۔ آئی بہار میں گلے مہتاب پر خزاں، گلے مہتاب چاند کا پھول، مرجھا کے رہ گئے ثمر و شاخ کہکشاں، دکھلائے طور باد سحر نے سموم کے۔ باد سحر کہتے ہیں صبح کی ہوا، سموم کہتے ہیں گرم ہوا، پز مردہ ہو کے رہ گئے گنجے نجوم کے۔ پز مردہ کا معنی ہے مرجھا، گنجے کہتے ہیں کلیاں، نجوم کہتے ہیں ستاروں کو۔ مفہوم ہے پہلے مصرعے کا، آسمان کے چمن سے ستارے یوں رخصت ہو گئے جیسے باغباں کسی چمن سے پھولوں کو چن لیتا ہے۔ گلشن فلک میں بہار کے موسم میں ہی خزاں آ گئی، چاند کا پھول اور کہکشاؤں کے ثمر و شاخ کیا ہو گئے؟ سب مرجھا گئے۔ صبح کی خوشگوار ہوا نے جھلسا دینے والی لو کے انداز دکھانے شروع کیے۔
تو ستاروں کی کلیاں بھی مرجھا گئیں۔ شاعر نے میدان کربلا کے صبح کی منظر کی عکاسی کرتا ہے۔ پہلے شعر میں شاعر آسمان کو ایک باغ سے تشبیہ دیتا ہے اور ستاروں کو باغ کے پھولوں سے تشبیہ دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ہر سمت نور پھیل گیا اور ستارے آسمان سے رخصت ہونے لگے۔ دوسرے شعر میں شاعر چاند کو ایک پھول سے تشبیہ دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے طلوع صبح کا منظر بہار کی آمد جیسا تھا۔ صبح کی بہار آئی تو چاند کے پھول پر خزاں چھا گئی، یعنی صبح کی روشنی میں چاند کی روشنی مان پڑ گئی اور چاند کا حسن بھی گہنا گیا۔ اسی طرح کہکشاؤں کے پھول اور ان کی ٹہنیاں بھی مرجھا گئیں۔ بند کے آخری شعر میں شاعر صبح کے وقت چلنے والی ہوا کا ذکر کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ طلوع انداز صبح کے وقت باد سحر نے اپنے اپنے انداز دکھانے شروع کیے۔ باد سحر ٹھنڈی اور خوشگوار ہوتی ہے، لیکن اس وقت اس نے دن کے وقت چلنے والی گرم لو کے انداز دکھانے شروع کیے، جس کے اثر سے ستاروں کی کلیاں مرجھا گئیں۔ جس طرح گرم لو کے اثرات سے پھولوں کی کلیاں مرجھا جاتی ہیں، اسی طرح باد سحر کے زیر اثر ستاروں کی کلیاں بھی مرجھانے لگیں اور ستارے آسمان سے غائب ہونے لگے۔ جی بچوں، یہ آج تھی ہمارے بند کی تشریح۔ یقیناً آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ بیٹا آپ نے اس کو بڑے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔